مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ جس کو نازتا کر خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ جبھی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر حم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشقالنا المستغاث یا رسول اللہ المستعان یا رسول اللہ الشفاعت یا رسول اللہ الخلاص یا رسول اللہ الوسالت یا رسول اللہ العنایت یا رسول اللہ الرفاقت یا رسول اللہ الحفاظت یا رسول اللہ نجنا من كل هم وغم یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کے شہر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیا مکہ مکرمہ میں حجر اسود ہے؟ کیا وہاں صفا مروہ پہاڑیاں ہیں؟ مقام ابراہیم ہے؟ کیا وہاں غار ثور ہے؟ غار ہرا ہے؟ نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ محمود صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس شہر میں آپ کے شہر کی اس وجہ سے قسم کھاتا ہوں، بے شک شہر میں آپ ہے، آپ سے اس شہر کو نسبت ہے، اس وجہ سے یہ شہر میں نے بابرکت بنا دیا۔ تمام شہروں سے افضل جگہ مکہ مکرمہ ہے، تمام جگہ سے جتنی بھی دنیا میں جگہ ہے، جتنی بھی میرے رب کی نشانیاں ہیں، میرے رب کی مخلوق ہے، سب سے بہترین جگہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور پھر مخاطب ہوئے شہر سے، کس شہر سے؟ جس شہر کی میرے پروردگار نے قسم اٹھائی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف چہرہ کیا، روئے والدعا کیا، اور پھر فرمایا کہ میرے رب کو تو بڑا پسند ہے، تمام جگہوں سے افضل جگہ تو ہے، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا یہاں سے، کبھی نہ نکلتا، کیونکہ میرے رب کی سب سے زیادہ نشانیاں کہاں ہیں؟ مکہ مکرمہ میں۔
300 کے قریب، کتنے؟ 300 کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں کعبۃ اللہ کے ارد گرد ہے۔ کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ کے ارد گرد ہے 300۔ اور 70 انبیاء کرام، کتنے؟ 70 انبیاء کرام ایسے ہیں جو حتیم کعبہ کے ارد گرد ہے۔ کہاں ہے؟ اور عین حتیم کعبہ سے اندر، حتیم کعبہ سے، حتیم کعبہ جانتے ہیں حجاج کرام؟ حتیم کعبہ اور میزاب رحمت، میزاب رحمت کے عین نیچے تواریخ اسلام میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک کہاں ہے؟ عین جہاں پر میزاب رحمت ہے اس کے نیچے حتیم کعبہ میں ہے، اور وہاں پہ ہزاروں لوگ دن میں نوافل پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہاں پہ؟ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک ہے۔ حتیم کعبہ میں پڑھتے ہیں نا نوافل، حجاج کرام وہاں نوافل پڑھتے ہیں۔ وہ قبولیت کا مقام ہے، قبولیت کا مقام ہے۔ اب وہ لوگ ذرا غور کریں جو روزہ رسول پہ انگلی اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، پھر بات کریں اس بات کی کہ وجہ کیا ہے۔ اللہ نے تو پھر حتیم کعبہ کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ قبولیت کا مقام بنایا ہوا ہے اس طرح۔ پھر جہاں امام الانبیاء کی قبر انور ہے وہاں کا کیا عالم ہوگا؟ تو اس وجہ سے ہوش کے ناخن لے ذرا وہ انسان، وہ شخص جو روزہ رسول کی طرف چہرہ کر کے یا وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھنے کو ناجائز سمجھتے ہو نا، روزہ رسول کو بوسہ دینا جو بد وقت اس کو ناجائز سمجھتے ہو، وہ اس بات پہ کیوں نہیں غور کرتا کہ اگر ہم حج کرنے جائیں تو ہم سجدہ کی جگہ کرتے ہیں، نوافل کی جگہ پڑھتے ہیں ہم، اور جس جگہ ہم کھڑے ہو کر طواف کرتے ہیں 300 انبیاء کرام علیہ السلام کی وہاں قبریں ہیں۔ کتنے کی؟ 300۔ اور میرے رب نے عبادت گاہ وہی رکھا، میرا رب سجدہ اسی جگہ کروا رہا، میرا رب سب سے زیادہ اسی مقام کو عزیز ٹھہرا رہا ہے جس جگہ میرے پروردگار کے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں انور ہے، اور یہ تو ان کا مقام ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 70,000 شخص جنت معلیٰ سے، کہاں؟ جنت معلیٰ سے، جو مکہ مکرمہ میں ہے لیکن خانہ کعبہ سے دور ہے، خانہ کعبہ سے دور ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے شخص ہیں جو نہ نبی ہوں گے نہ ولی ہوں گے، اللہ، نہ نبی ہوں گے نہ ولی ہوں گے۔ ان کی شان یہ ہوگی، ان کی شان، وہ جنت معلیٰ سے قیامت کے دن اٹھیں گے اور ایک ایک شخص 70,000 مسلمانوں کی مغفرت کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ 70 ان کو یہ شرف ملا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ مکہ مکرمہ میں مدفن ہے، اس شہر میں مدفن ہے جس شہر میں میرے نبی کی ولادت ہوئی، سبحان اللہ۔ جس شہر کی قسم میرے پروردگار نے اٹھائی، جس شہر میں میرے رب کی نشانیاں ہیں، جو شہر میرے پروردگار کو اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے بھی باریکی والی بات بتاؤں، اس سے بھی باریکی والی بات فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ اسود کو چومنے والا، حجرہ اسود کو، ہاں، حضور نے فرمایا ایک
دن میں میرے رب کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں خانہ کعبہ پر. کتنی؟ 120. مکہ مکرمہ میں کتنی؟ 120. 60 رحمتیں اس شخص پہ نازل ہوتی ہیں جو حجر اسود کو چومے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو حجر اسود کو 40 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کتنی؟ 40. 40 رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو طواف کرے اور 20 رحمتیں نازل ہوتی ہے جو خانہ کعبہ کو خالی دیکھے. اللہ خانہ کعبہ کو خالی قریب بھی نہیں گیا, طواف بھی ابھی, لیکن میرا دیکھنا حجر اسود کو دیکھنا بھی عبادت ہے. دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے نا سامنے بیٹھے ہوئے اور رو رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا, فرمایا عمر سے ہی رونے کا مقام ہے, یہی وہ جگہ ہے جو رونے کا مقام ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دیا نا, حجر اسود کو بوسہ دیا نا, تو پھر مخاطب کر کے فرمایا اگر تجھے میرے نبی نے نہ چوما ہوتا تو میں نہ چومتا. کس نے فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. عمر رضی اللہ فرمایا اگر نبی نے نہ چوما ہوتا تو قسم کا خدا میں نہ چومتا, کیونکہ بظاہر تو ایک پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے. لیکن ساتھ میں پتہ ہے سامنے کون کھڑے تھے؟ اللہ. پتہ ہے ساتھ کون کھڑے تھے؟ حضرت علی, علم کے دروازے. سبحان اللہ. علم کا دروازہ تو حضرت علی ہے. مخاطب کیا اے امیر المومنین, یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا حجر اسود کو جو چومے نا, حجر اسود کو جو ایمان کے ساتھ چومے, خلوص کے ساتھ, قیامت کے دن حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حجر اسود کی ایک زبان ہوگی جس سے وہ گواہی دے گا, جس سے وہ فرمایا حجر اسود کے بارے میں میرے نبی کا ارشاد ہے یہ نفع بھی دے سکتا ہے, میرے اللہ کی عطا سے نفع بھی دے سکتا ہے, نقصان بھی دے سکتا ہے. عرض کی نفع تو سمجھ میں آتا ہے, نقصان. حضرت علی نے فرمایا نفع یہ ہے کہ مسلمان اس کو چوس لیتا ہے, مسلمان پاک ہو جاتا ہے, جیسے اپنی والدہ کو ابھی پیدا ہوا, لیکن اگر کوئی کافر اس کو ہاتھ لگائے, اللہ, کوئی کافر اس کو ہاتھ لگائے, کوئی کافر اس کو چومے, فرمایا وہ مسلمان کے گناہ کافر کی طرف منتقل کر دیتا ہے. اللہ کیا کر دیتا ہے؟ گناہ منتقل کر دیتا ہے, کیونکہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابیوں سنو, حجر اسود دودھ سے زیادہ سفید تھا. اللہ, دودھ سے زیادہ سفید تھا, لیکن یہ مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے گناہوں کو چوس چوس کر کالا پڑ گیا. اللہ کیا پڑ گیا؟ کالا پڑ گیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو میرے صحابہ سنو, قیامت کے دن حجر اسود کو بن سور کر, خانہ کعبہ کو سوار کر میری قبر انور کے قریب لایا جائے گا, میرے قبر انور کے قریب لایا جائے گا, سوال کرے گا, سلام کرے گا, السلام علیکم یا ایھا النبی, بے شک سلام کرے گا, السلام علیکم یا ایھا النبی, یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو, سلام عرض کرے گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر یہ سوال میں کروں گا, یہ سوال میں کروں گا کہ میری امت نے میرے بعد آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. حجر اسود, تو پھر ہم کھڑے ہو کر پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین
تو اس میں شرک کی بات کہاں سے آ گئی؟ بے شک اس میں بدعت کی بات کہاں سے آ گئی؟ جب میرے پروردگار نے حجر اسود کو یہ طاقت بخشی ہے، یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے چومنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنا دیدار کرنے والے کو کی شفاعت کرے گا، پھر جو عشق مصطفیٰ میں غرق ہو جائے گا، سبحان اللہ عشق مصطفیٰ میں جھوم کر درود سلام کرے، اس کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ بے شک کیونکہ حجر اسود بھی امام الانبیاء کے صدقے میں ملا ہے۔ بے شک کس کے صدقے میں ملا ہے؟ امام الانبیاء امام الانبیاء کے صدقے میں ملا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلان نبوت سے قبل، اعلان نبوت سے قبل، پہلے مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ مکہ مکرمہ میں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب میں حجر اسود کے سامنے سے گزرتا نا تو حجر اسود سلام کرتا، السلام علیکہ یا ایھا النبی، اللہ السلام علیکہ یا، یعنی میرے رب نے انسانوں سے پہلے باقی مخلوق میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ آپ کی طرف ایک نبی مبعوث کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی طرف ایک نبی مبعوث کیا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مسجد حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز، اللہ کتنی؟ 1,00,000۔ اور پھر فرمایا میری مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازیں، کتنی؟ 50,000 نمازیں ہیں۔ مکہ مکرمہ کی شان کتنی ہے؟ سبحان اللہ حضور نے فرمایا جو حجر اسود کو بوسہ دے، حجر اسود کے قریب آئے، خانہ کعبہ کا طواف کرے، حجر اسود کو بوسہ دے، حجر اسود کو ایمان کے ساتھ، کیا؟ ایمان کے ساتھ، ایمانا و احتسابا، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، حضور نے فرمایا بروز قیامت حجر اسود اس کی گواہی دے گا، سبحان اللہ حجر اسود اس کی بخشش کرے گا۔ اور وہ شخص جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے نا، حج کر کے واپس، گویا ایسے ہے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، سبحان اللہ ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے۔ کون شخص جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دے گا۔ اب یہاں پہ یہ نکتہ ہے، ایمان اور اخلاص کس کا ہے؟ ایمان اور اخلاص کس کا ہے؟ پتہ ہے ایمان اور اخلاص کسے کہتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک بزرگ تھا، کیا تھا؟ 22 سال سے کوئی نماز نہیں چھوٹی، 20-22 سال سے کوئی نماز نہیں چھوٹی، کوئی عبادت نہیں چھوٹی، ذکر اللہ میں مشغول رہتا تھا، دعا کر رہا تھا۔ ہم بھی چاہتے ہیں اگر ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھیں پھر بھی ہم چاہتے ہیں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی کیا کریں؟ ہم کہیں پروردگار بارش تو بارش نازل ہو جائے، کہیں دھوپ تو دھوپ ہو جائے، ایسا ہی ہے نا ہمارا۔ لیکن یہ شخص تو کتنے سال سے؟ 22 سال سے اس کی کوئی نماز فوت نہیں ہوئی تھی، ذکر اللہ سے غافل نہیں تھا۔ 22 سال کے بعد یہ ہر روز دعا کرتا تھا، لیکن اس دن اس کی زبان سے نکل گیا، میرے پروردگار 22 سال میں ایک دن بھی میں نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، ایک وقت بھی ایسا نہیں ہے جب میں ذکر اللہ سے غافل رہا، پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کی زبان سے یہ نکلا نہ تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہم تو دعویٰ کر دیتے ہیں، ہمارا تو کوئی فوت ہو جائے ہم کہیں گے پروردگار اسی نے مرنا تھا، ہمارے ہی بیٹے نے مرنا تھا، ہماری ہی بہن نے مرنا تھا، ہمارے ہی والد نے مرنا تھا، یا کوئی اور ہو جائے ہم کہیں گے پروردگار ہم ہی تھے اس کے، نعوذ باللہ۔ لیکن بزرگوں کو پتا ہے، عالموں کو پتا ہے،
صوفیہ کو پتا ہے، اولیاء اللہ کو پتا ہے کہ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو ہم نے نوکری کرنی ہے، ہم نے اپنی ڈیوٹی قبول کرے نہ کرے وہ تو اس کی بے نیازی ہے۔ بہرحال یہ شخص تھا، یہ جب جملہ اس کی زبان سے نکلا نا تو بس دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، میں نے تو دعویٰ کر دیا۔ حالانکہ بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیوں؟ بارگاہ بھی تو دیکھو کس کی ہے۔ آپ ایک زبان جو اللہ نے دی ہے زبان بولنے کے لیے، اسی کا شکر پوری زندگی کرتے رہو، شکر ختم۔ دیکھو نا، ایک دن منہ میں چھالے پڑ جائیں تو اتلے ہونے کی بات زبان کٹنے کی بات ہے۔ ایک دن منہ میں چھالے پڑ جائیں نا تو پورے گاؤں کو پتا ہوتا ہے، وہ گھومتا پھرتا ہے کہ میرے منہ میں چھالے پڑ گئے، بیمار ہوں آج۔ بھائی پوری زندگی اگر آپ ٹھیک ہو، ایک دن اللہ نے آزمائش ڈال دی، ایسا ہی حالت ہے نا۔ لیکن بہرحال ان کو خوف طاری ہو گیا، کہا میرے پروردگار غلطی ہو گئی، آپ بے نیاز ہو، مجھے دعویٰ کرنا نہیں تو میرا کیا حق ہے؟ عبادت کی توفیق دینے والا تو ہے میرے پروردگار، مجھے دعا کی توفیق دینے والا تو ہے میرے پروردگار، میری دعا قبول کرنے والا بھی تو ہے میرے رب۔ میں دعویٰ کر گیا، غلطی ہو گئی میرے پروردگار۔ غیب سے آواز آئی، اللہ، لیکن خلوص کسے کہتے ہیں؟ غیب سے آواز آئی، اے میرے عاجز بندے، اے میرے عاجز بندے، 20 سال جو آپ نے یہ عبادت کی نا، 20 سال جو عبادت، 22 سال، وہ اس چند سال کی، چند سیکنڈ کی، چند ساعت کی عاجزی کے وسیلے سے میں نے قبول کر لیا بے شک۔ یعنی وہ 22 سال تو پڑھتا رہا لیکن عاجزی نہیں ہوئی، اخلاص۔ اب تیرا یہ جو دل ٹوٹا ہے، یہ جو احساس پیدا ہوا ہے نا دل میں، یہ جو ایمان کی شمع طلوع ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے میں نے اس کے صدقے میں، اس کے وسیلے سے میں نے یہ 22 سال کی عبادت کو قبول کی ہے۔ اللہ، اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں خلوص۔ ورنہ ہم وہاں سے طواف کر رہے ہیں اور وہاں سے ہم نے کیا ہے، کیمرہ آن کیا ہوا ہے، سامنے ہم لائیو بھی جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ کن کو دکھا رہے ہیں؟ لوگوں کو۔ حج کرنے کون گیا؟ حج کرنے کون گیا؟ ٹیلی فون خود جاتا ہے نا بندہ۔ حج کرنے کس لیے گیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے رب کا کام ہے توفیق دینا، لیکن مانگنے کے لیے زبان دی ہے، خلوص کے لیے دل دیا ہے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے۔ وہاں جا کر بھی اگر ہم لوگوں کو دکھائیں گے نا، وہ ریاکاری کریں گے، گویا خلوص کہیں حاجی نام پڑ گیا، لیکن حج کے جو فضائل و برکات ہے اس سے محروم رہ گئے۔ جو حقیقت میں حج کا نام ہے یا جسے حقیقت میں حاجی کہتے ہیں، وہ نام پھر ہمارا پڑھنے والا نہیں ہے، پھر ہم بس نام کے حاجی ہیں۔ کس چیز کی؟ ہاں، حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں، غار ثور میں جا رہے ہیں، غار ثور میں جا کر یاد تازہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غار ہیرا میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ یاد تازہ کرتے ہیں۔ صفا مروہ میرے پروردگار کی نشانیاں ہیں، یاد تازہ کرتے ہیں۔ وہاں پر کون سا ایسا منظر پیش آیا، کون سے ایسے واقعات ہوئے کہ میرے رب نے ان دونوں پہاڑوں کو اپنی نشانیاں بتایا، لیکن وہ یاد کوئی کرے گا جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ جائے، جو وہاں پر بھی اپنی سیلفیاں بنائے، اس کو کون سا اخلاص آنا ہے بھائی؟ اس کو کون سا پھر وہاں حج میں مزہ آنا ہے؟ جو خلوص دل میں ادب نبی کی وجہ سے چومتے ہیں، اسی طرح خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، غلاف کو چومتے ہیں، وہاں کیا ہم کرتے ہیں؟ وہ ادب کی وجہ سے چومتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے چومتے ہیں؟ اس بات کے قائل الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کوئی اور ہوگا۔ ہم یہ بات کھلے عام کہتے ہیں کہ سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ کرنا حرام ہے، مزارات کے طواف کرنا جائز نہیں ہے،
لیکن مدد مانگنا جائز ہے، چومنا جائز، کیونکہ یہ روایات سے احادیث کریمہ سے ثابت ہے، اور یہ الحمدللہ ہم ثابت کر سکتے ہیں، یہ ہم ثابت، ہاں۔ اسی طرح روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا کیوں جائز نہیں؟ اللہ رب العزت نے دیکھو کون سا مقام رکھا ہے حتیم کعبہ میں، عین اسی جگہ جہاں پر میزاب رحمت برستا ہے، سبحان اللہ، میزاب رحمت برستا ہے، وہاں پر قبریں رکھی ہے حضرت اسماعیل کی، حضرت حاجرہ کی، جہاں پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ جب وہاں نماز پڑھنا جائز تو بات کی بات ہے، نماز سب سے زیادہ قبول وہاں ہوتی ہے، بے دعا شک، سب سے زیادہ قبول وہاں ہوتی ہے، توبہ سب سے زیادہ قبول وہاں ہوتی ہے۔ پھر جو امام الانبیاء کی قبر انور پر ہو وہاں دعا کرے، وہاں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے، اس کی دعا کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، اس کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا، اس کی توبہ کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا، پھر بتانا۔ تو یہ ساری بات عشق کی ہے، باقی منکرین جو ہے نا، منکرین وہ منافقین میں شامل ہے، کن میں ہے؟ ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ جو حدیث کا منکر ہو وہ کیا ہے؟ منافقین میں ہے، وہ کن میں ہے؟ منافقین میں ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حجرہ اسود